فرمایا گیا کہ کسی آبادی میں ایک کپڑوں کا بہت بڑا تاجر رہتا تھا جسے دنیا حاجی بابا کے نام سے یاد کرتی تھی۔ حاجی بابا کے کپڑوں کی سلائی کی ایک فیکٹری تھی جس میں 500 عورتیں کام کیا کرتی تھیں۔ حاجی بابا اپنے بیٹوں اور بھائیوں کے ساتھ مل کر اس فیکٹری کو سنبھالا کرتے تھے۔ حاجی بابا کے کارخانے کے بنے کپڑے باہری ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ حاجی بابا کو اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ بہت مال و دولت سے نوازا تھا۔ حاجی بابا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شب و روز اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتے تھے، لیکن حاجی بابا کو کچھ باتوں کا ملال بھی تھا۔ ملال اس بات کا تھا کہ حاجی بابا کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے اپنی 5 وقت کی نمازیں بجماعت ادا نہیں کر پاتے تھے۔ اسی طرح ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کا موقع بھی بہت کم ملتا تھا۔ اکثر وہ بیوی بچوں کے ساتھ روزہ افطار نہیں کر پاتے تھے۔ کبھی کبھی نماز تراویح بھی انہیں نہیں ملتی تھی۔ حاجی بابا کو مال و دولت تو اللہ نے بہت عطا کیا تھا، لیکن وہ جس طرح سے اللہ کی عبادات کرنا چاہتے تھے انہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں مل پاتا تھا۔ اس بات کا انہیں ہمیشہ رنج و ملال رہتا تھا۔ ایک دن حاجی بابا نے دیکھا دوپہر کا وقت ہے، ایک کتا شاید جسے کسی گاڑی نے کچل دیا تھا، اس کے تینوں پیر ٹوٹ چکے تھے، اس کا جبڑا بھی ٹوٹ گیا تھا، اس کا پیٹ بھی زخمی تھا۔ وہ اپنے بدن کو جیسے تیسے ایک پیر کے سہارے گھسیٹتا ہوا حاجی بابا کے گودام میں داخل ہوا۔ حاجی بابا نے جب اس کتے کو دیکھا، آپ نے اسے بھگایا نہیں بلکہ اس کے حال پر آپ کو ترس آ گیا۔ آپ نے سوچا اسے آ جانے دو، میں ڈاکٹر کو کال کر کے بلاتا ہوں اور اس کے علاج کا کوئی انتظام کرتا ہوں۔ جب وہ کتا اپنے بدن کو گھسیٹتا ہوا دھیرے دھیرے ان کے گودام میں آ کر ایک کونے میں پڑ گیا، حاجی بابا نے اپنا فون اٹھایا، ڈاکٹر کو ابھی کال لگانا چاہتے تھے۔ حاجی بابا کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، یہ کتا جو پوری طرح سے زخمی ہے، جو اٹھ کر چل پھر نہیں سکتا، آخر اب اس کے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ حاجی بابا کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، اس پوری کائنات کو روزی دینے والا اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ میں صبح سے آ کر شام تک یہاں محنت کرتا ہوں، تب اللہ مجھ کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اب میں اس معذور کتے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو چل پھر نہیں سکتا، جو کہیں جا کر اپنا رزق تلاش نہیں کر سکتا۔ دیکھتا ہوں اللہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسے کرتا ہے۔ بس یہ دیکھنے کے لیے حاجی بابا نے فون رکھ دیا، ڈاکٹر کو نہیں بلایا اور انتظار کرتے رہے۔ دیکھتا ہوں اس کتے کو کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے۔ حاجی بابا کہتے ہیں کہ شام کے وقت میں نے دیکھا میرا گودام بند تھا، ایک کتا باہر سے میرے گودام میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گیٹ کے نیچے سے جیسے تیسے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا اس کے منہ میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا۔ قریب جا کر اس نے معذور کتے کے سامنے وہ گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا۔ وہ معذور کتا جس کا جبڑا بھی زخمی تھا، اس نے اس گوشت کے ٹکڑے کو اٹھایا، چبانا چاہا لیکن وہ چبا نہ سکا۔ اس نے دوبارہ اسے زمین پر اگل دیا۔ اب اس دوسرے کتے نے اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں داخل کیا، اچھی طرح سے اپنے دانتوں سے چبایا، پھر زمین پر ڈال دیا۔ اب معذور کتے نے بآسانی اس گوشت کو کھا لیا۔ اس کے بعد یہ کتا دوبارہ میرے گودام سے باہر نکلتا ہے۔ باہر جانے کے بعد قریب ایک جگہ پانی بھرا ہوا تھا، اس نے اس میں اپنی دم کو ڈالا، دم کو اچھی طرح سے پانی میں تر کیا اور اس کے بعد دوبارہ میرے گودام کے گیٹ کے نیچے سے ہوتا ہوا اس معذور کتے کے پاس آیا۔ قریب آ کر اپنی بھیگی ہوئی دم کو اس نے اس کتے کے منہ میں داخل کر دیا، جس کی وجہ سے اس نے اسے چوسنا شروع کر دیا اور اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ پھر وہ کتا واپس چلا گیا۔ حاجی بابا کہتے ہیں اب یہ کھیل روزانہ کا شروع ہو گیا۔ وہ کتا صبح اس کے کھانے کا انتظام کرتا، شام اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا۔ کئی دنوں تک حاجی بابا جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، یقیناً اس ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ میں صبح سے شام تک اس فیکٹری میں محنت کرتا ہوں، تب یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ مجھے روزی عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ جو اس زخمی کتے کو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کھلاتا پلاتا ہے، یقیناً مجھے روزی دینے کے لیے میرا وہی رب کافی ہے۔ آج کے بعد میں کچھ بھی نہیں کروں گا، صرف اپنے رب کی عبادت اور ریاضت کروں گا۔ یہ کہہ کر حاجی بابا نے اللہ کی ذات پر یقین کیا۔
توکل کیا، اپنی فیکٹری کی چابیاں اپنے بھائیوں کے حوالے کی، اپنی فیکٹری کی ساری ذمہ داری اپنے بیٹوں کو سونپ دی، اور پھر فیکٹری کو الوداع کہتے ہوئے ہمیشہ کے لیے آپ فیکٹری سے رخصت ہو گئے۔ حاجی بابا وہاں سے نکلنے کے بعد اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ وہ نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی کرتے، اللہ کا ذکر بھی کرتے، پوری رات اللہ کے سجدے کرتے، یہاں تک کہ چند عرصے کے بعد کل تک جنہیں دنیا حاجی بابا کے نام سے جانتی تھی اب صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے، دعاؤں کی درخواست کرتے تھے۔ آپ نے اپنے مکان کے قریب ایک کمرہ تیار کروایا، روزانہ صبح 8 بجے جا کر اس کمرے میں بیٹھ جاتے۔ لوگوں کے ملنے جلنے کا تانتا لگا رہتا تھا، کوئی اپنے بچوں کو دم کرانے کے لیے آتا تھا، کوئی پانی پھکوانے کے لیے آتا تھا، کوئی بے برکتی کی شکایت کرتا، کوئی دعاؤں کی درخواست کرتا۔ اس طرح سے دور دراز سے لوگ آتے تھے۔ کل تک جو حاجی بابا کہلاتے تھے اب وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو چکے تھے۔ ان کا وہ کمرہ صوفی بابا کی خانقاہ کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ ہر وقت 100-200 لوگ آپ کے سامنے موجود رہتے تھے۔ اب صوفی بابا نے لوگوں کے سامنے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ ایک دن تقریر کرتے صوفی بابا کو اس کتے کا خیال آیا۔ آپ نے لوگوں سے کہا، اے لوگوں، کیا آپ کو پتا ہے میں نے توکل کہاں سے سیکھا ہے؟ میں بھی آپ کی طرح دنیا دار انسان تھا، روزانہ فیکٹری میں جاتا تھا، دن بھر کاروبار میں مصروف رہتا تھا، کبھی جماعت ملتی تھی کبھی جماعت نہیں ملتی تھی، ماہ رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت کا موقع بھی نہیں ملتا تھا، اکثر بیوی بچوں کے ساتھ روزہ افطار بھی نہیں کر پاتا تھا۔ ان ساری چیزوں کو میرا جی تو چاہتا تھا لیکن دنیا میں الجھا تھا، اس وجہ سے یہ سب کچھ کر نہیں پاتا تھا، لیکن اسے ایک معذور کتے نے مجھے توکل کا سبق سکھا دیا۔ تب سے میں نے دنیا داری کو چھوڑا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ 30 سال کا عرصہ گزر چکا، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میرے رب نے مجھے کھلایا نہ ہو۔ اللہ مجھے روزانہ اچھی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ میں نے توکل کیا، اللہ نے غیب سے گھر بیٹھے بیٹھے میرے لیے بہترین روزی کا انتظام فرما دیا۔ صوفی بابا کی اس گفتگو کو سننے کے بعد آپ کی محفل میں موجود ایک نوجوان مسکرانے لگا۔ صوفی بابا کی اچانک اس پر نظر پڑی۔ آپ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے نوجوان، آخر میری اس بات پر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان ادب سے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھے اور کہنے لگا، صوفی بابا، میں فلاں کالج میں پروفیسر ہوں، میں وہاں بچوں کو پڑھایا کرتا ہوں۔ آپ نے جو زخمی کتے کا اور توکل کا واقعہ بتایا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اس پر صوفی بابا نے کہا، کون سی بات ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آئی؟ میں تجھے سمجھائی دیتا ہوں۔ اس پر وہ پروفیسر کہنے لگا، میں آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، ذہین سمجھتا تھا، سمجھدار سمجھتا تھا، اس لیے آپ کی محفل میں آ کر بیٹھتا تھا کہ آپ سے کچھ سیکھنے کو ملے گا، لیکن آج پتا چلا یہ میری غلط فہمی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صوفی بابا نے یہ سنا آپ کے تیور بدل گئے۔ آپ نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، کیا مطلب؟ میں ذہین نہیں ہوں، عقل مند نہیں ہوں، تو نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ اس پر وہ نوجوان پروفیسر کہنے لگا، صوفی بابا، آپ میری باتوں کا برا نہ مانیں، دراصل میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ نے اس زخمی کتے کو دیکھا جو دوسرے کتے کا محتاج تھا، جو دوسرے کتے کی لائی ہوئی بوٹیاں اور روٹیاں کھا رہا تھا۔ آپ نے اس کتے کو نہیں دیکھا جو خود بھی اپنے کھانے پینے کا انتظام کر رہا تھا اور زخمی کتے کو بھی لے جا کر کھلا پلا رہا تھا۔ آپ توکل کر کے خانقاہ میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کی روزی روٹی کا انتظام کر رہا ہے، لیکن اگر آپ یہاں سے نکل کر دوبارہ اپنی فیکٹری پر چلے جائیں، آپ کے فیکٹری میں جانے کی وجہ سے پھر سے 500 گھروں کا چولہا جلے گا، نہ جانے کتنوں کے بچے پلیں گے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ 30 سالہ نوجوان پروفیسر صوفی بابا کو سلام کرتا ہے اور پلٹ کر آپ کی خانقاہ سے نکل جاتا ہے۔ پورے مجمع پر سناٹا طاری تھا۔ صوفی بابا بھی اپنی جگہ پر خاموش بیٹھے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اٹھتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں، اپنی خانقاہ کی چابیاں اٹھاتے ہیں، لوگوں سے باہر نکلنے کو کہتے ہیں۔ جب تمام لوگوں نے خانقاہ کو خالی کر دیا، آپ نے خانقاہ کے دروازے پر تالا لگا دیا اور پھر وہاں سے آپ دوبارہ فیکٹری کا رخ کرتے ہیں، اپنی فیکٹری میں جاتے ہیں، اپنے بھائیوں سے بیٹوں سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر کاروبار کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ 30 سال کے بعد صوفی بابا پھر سے پلٹ کر اپنی فیکٹری کی طرف آئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ نے پھر سے ایک بار کامیابی دی۔
عزت دی، برکت دی، اور پھر سے دنیا صوفی بابا کو حاجی بابا کے نام سے جاننے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، حاجی بابا کے صوفی بابا بننے اور صوفی بابا کے دوبارہ حاجی بابا بننے کی اس کہانی سے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ یقیناً اس ساری کائنات کو روزی دینے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے۔ اگر ہم ایک جگہ پر بیٹھ جائیں یہ سوچ کر اللہ ہمیں کھلائے گا، اللہ ہمیں پلائے گا، میں صرف قرآن پڑھوں گا، میں صرف ذکر کروں گا، میں صرف مراقبے کروں گا، میں صرف تسبیح کے دانے پھیروں گا، تو یاد رکھیں اللہ روزی دینے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن جب تک ہم اٹھ کر اپنی جگہ سے ہاتھ پیر نہیں چلاتے ہیں، محنت مشقت نہیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں روزی نہیں دے گا۔ وہ جو درخت اپنی جگہ سے چل پھر نہیں سکتا، وہ چرند پرند جو معذور و محتاج ہیں اپنی جگہ سے ہل ڈل نہیں سکتے، اللہ انہیں وہیں بیٹھے بٹھائے کھلاتا پلاتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں ہاتھ کی نعمت دی ہے، پاؤں کی نعمت دی ہے، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں آنکھ، ناک اور کان عطا کیا ہے۔ ہمیں اپنی روزی کے لیے دوڑنا ہوگا، بھاگنا ہوگا، محنت بھی کرنی ہوگی، کوششیں بھی کرنی ہوں گی۔ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، لیکن کوشش کرنے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ اگر ہم کوشش بھی نہ کریں اور ایک جگہ ڈٹ کر بیٹھ جائیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا آؤں گا، تو یاد رکھیں ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے اس زخمی کتے کی طرح نہ بنے وہ جو دوسرے پر ڈیپینڈ ہے، بلکہ ہم ایسے بن جائیں جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اللہ ایسے واقعات سے ہمیں اور آپ کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔